روہی دے کنڈڑے ٹالیاں میریاں دکھن کنا دیاں والیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عبد الوارث، اور ہم موجود ہیں دوانی، ایک علاقہ ہے ڈیرہ غازی خان کا۔ راستے نہیں ہیں، کچے راستے ہیں، ریگستان ہے، اور دشوار گزار جو ہے وہ گھاٹیاں ہیں جہاں سے گزرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد جن علاقوں میں مکانوں کی تعمیر نو کے سلسلے میں وزٹ کرنا تھا، ناشتہ کیے بغیر ہم ان علاقوں کی طرف جو ہے وہ نکل گئے، اور اپنی طرف سے ہم چیتے بنے تھے، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ بھوک پیاس نے اپنی شدت اور گرمی نے اپنا کام دکھایا تو ہم نڈال ہو گئے۔ تقریباً 100 گھروں کا بھی میرا خیال ہے ہم نے وزٹ نہیں کیا ہوگا۔ دوبارہ واپس آئے ہیں، بیٹھے ہیں، ناشتہ کریں گے ابھی۔ تو اس میں کچھ مختلف دل سوز مناظر دیکھنے کو ملے، جن یعنی حالات میں یہ بیچارے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا بھی ذرا ہم جائزہ لیں گے۔ حکومتی اداروں کا اس میں کیا کردار ہے، پرائیویٹ آرگنائزیشن ماشاءاللہ یہاں پہ، اور یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو معاملات یہاں پہ کر رہے ہیں، اس سے بھی ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ عبد الرحمان ہے، ہمارے ٹیم ممبر ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن، سلمان ہے، صادق بلوچ صاحب ہیں، یاسر بھائی ہیں، اور محمد شہزاد بھائی ہیں، قاری صاحب ہیں۔ قاری صاحب آپ بھی ہمیں جوائن کیجئے، تو انشاءاللہ ذرا ان ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیسے رہے تجربات۔ عبد الرحمان، صورتحال تو یعنی ہم پرسوں سے نکلے ہوئے ہیں لاہور سے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کیا یعنی آپ محسوس کر رہے ہیں؟ عبدالواسمی، جب صبح ہم نکلے تو یقیناً یہاں پہ کچے راستے، بلکہ کل کے ہی کچے راستوں کے اوپر سفر کر رہے ہیں، بلکہ تو پرسوں سے تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکبرت قدمہ فی سبیل اللہ، کہ جس کے پاؤں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں گرد آلود ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان قدموں کے اوپر جو ہے وہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو یقیناً ہمارے تو صرف پاؤں ہی نہیں بلکہ ہماری گاڑی اور گاڑی کے اندر بھی ساری جگہوں پہ گرد پہنچی، اور یہ یقیناً اللہ سے ہمیں امید ہے کہ یہ سب کچھ اللہ اس کو قبول فرما لیں گے۔ اور حکمرانوں کے حوالے سے جو ہے وہ میں تو یہی کہوں گا کہ ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور ان کے لیے میسج یہ ہے کہ جو ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ صرف سیٹ جو ہے وہ یاشی کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر آپ اسلامی ہسٹری پڑھیں، ہمارا چونکہ اسلام کے ساتھ تعلق ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کو سو نہیں پاتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ میری رعایا کے اندر اگر ایک آدمی بھی بھوکا سویا تو کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں، اور اس وقت عوام جس کرب سے گزر رہی ہیں اس کے اندر کم از کم ان درد کو محسوس کریں، اور ان کے لیے جہاں تک جو کچھ کر سکتے ہیں وہ انہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا مجھے بلکہ یاد آ رہا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار کاندھے پہ کچھ اناج وغیرہ سامان اٹھایا ہوا، بالکل، تو ایک غلام نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں، تو کہا کہ اگر آخرت کا بوجھ میرا اٹھا سکتے ہو تو پھر آج یہ والا بوجھ بھی اٹھا لو۔ ان سے گزارش کہ آپ ہی کے لوگ ہیں، انہی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں، یہی آپ کے آگے پیچھے، یہی آپ کے لیے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، یہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کو دیکھیں کس حال میں ہیں۔ ہم کہاں لاہور سے چلے اور یہاں پہنچے، اور ہمیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا دل ان کے ساتھ دھڑک رہا ہے، یو کے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی ہم نے یہاں پہ دیکھا، ایک ٹینٹ میں یو کے کی آرگنائزیشن کا ایک لگا ہوا تھا۔ تو اللہ کا واسطہ آپ ان کی ذرا ترغیب دیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر تو یہ اینک لگا کے لگ رہے ہیں کہ یہ کوئی پاپ سنگر ہے، یہ پاپ سنگر ونگر نہیں ہے، اصل میں سفر کے دوران ان کی آنکھ میں کچھ مٹی کے گرد و غبار کے ذرات میں انفیکشن ہوا، بڑی کرب میں بیچارے۔ مجھے متعدد بار لگا کہ یہ کہیں گے کہ عبد الوارث بھی میں واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے بہن بھائیوں تک یہ پہنچے، اور الحمدللہ اب جو ہے وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو سلمان، کیا یعنی تجربہ رہا آپ کا؟ ویسے تو تعلق جو ہے وہ اکاؤنٹنسی کے ساتھ ہے، تو لیکن آج یہاں ٹوٹیاں جوتیاں اور جو ہے وہ گندے کپڑے، پسینے، جو ہے وہ بغیر صاف پانی میسر نہیں ہے، تو کیسا فیل کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینک لگا کے بھی اچھا لگ رہا ہے، اور ویسے علاقے کو وزٹ کر کے بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ کا خاص علاقہ ہے، اور ادھر سے وہ ایم پی ہیں،
اور انہوں نے اپنے پیچھے علاقہ بھی جو ان کا شہر ہے, ان کا بائی گھر ہے, وہ سارے علاقے دیکھے ہیں. اس طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے بائی علاقے نہیں کیے, یہ تو پھر دور دراز کے علاقے ہیں. یار باقی وہ یعنی عثمان بزدار صاحب واقعی نہایت شریف اور سادہ آدمی ہے. یعنی وہ اتنے شریف اور سادہ آدمی ہے کہ ان کو اپنے علاقے کا بھی نہیں پتہ. یعنی کم سے کم ہم جب سڑکوں پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا علاقہ تھا, تو کم سے کم وہ اپنے علاقے کی طرف تو متوجہ ہوتے ہیں, تو وہ بھی انہوں نے یار نہیں. مجھے لگتا ہے انہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے لاہور چھوڑا ہے تو واپس لانے والا کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے اب آگے ہیں نہیں ابھی یہ سیلاب آنے کے بعد بھی وہ ایک اینکر ان کے گھر گئے ہوئے تھے بزدار ہاؤس کے اندر. ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن جیت کے گئے ہیں, اس کے بعد واپس نہیں آئے ہیں وہ, تو وہ ابھی بھی نہیں ادھر آئے ہیں. عثمان بزدار صاحب اگر آپ تک یہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے تو یہ آپ کا علاقہ ہے دوانی کا, یہاں لوگ آپ کے منتظر ہیں, آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب عثمان بزدار صاحب آئیں اور ان گھروں کی تعمیر نو کا. اور آپ کے لیے عثمان بزدار صاحب کیا مشکل ہے, آپ نے جو ہے وہ ایک قلم ہلانا ہے, زبان ہلانی ہے, ایک اشارہ ہے آپ کا, یہ تو ان کا کام بن جائے گا. جتنی مشکل سے ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں اس سے زیادہ مشکل ہے بزدار صاحب کے لیے اپنی زبان کو ہلانا. جس شخصیت کے وہ مالک ہیں, جس طبیعت کے وہ مالک ہیں, اللہ ان کا دل نرم کر دے. آمین. ہمارے ساتھ جو ہے وہ بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, صادق بلوچ صاحب. ہم نے جب کام شروع کیا تھا شہروں میں ہم گئے, جس طرح سارے لوگ شہروں میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ صادق بلوچ صاحب سے کسی توسط سے ہماری ملاقات ہوئی, اور صادق بلوچ صاحب نے کہا کہ عبدالواس بھی کیوں نہ ان علاقوں میں آپ کو لے کے جاؤں کہ جہاں پہ کوئی نہیں جاتا, دشوار گزار راستے ہیں ہی نہیں, مشکل جو ہے وہ پگڈنڈیاں ہیں, اور گاڑی ریگستان سے گزار کے لائے. کس طرح گاڑی گزری ہے وہ انشاءاللہ کسی وقت آپ کو دکھائیں گے. میں گزارش کروں گا کہ صادق بلوچ صاحب ذرا جو اپنی زبان میں ایک تو حکمرانوں کو پیغام کوئی آپ دینا چاہیں, اور صورتحال کا ذرا جائزہ بھی آپ دیجیے ساتھی. وارث بھائی, یہ علاقہ ہمارا جو ہے نا پسماندہ ہے. یہاں کے لوگ بلوچ ہیں, غیرت مند لوگ ہیں, کسی سے مانگنے والے نہیں ہیں. ہاں, کسی سے مانگنے والے نہیں ہیں, کیونکہ یہ لوگ مستحق بھی ہیں. ان کے بہت ادھر 300 گھر کا نقصان ہوا ہے. یہ لوگ شہروں میں نہیں جاتے, ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان تک کوئی آ گیا ہے تو ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ شاید آپ کو ہمیں ملایا اس لیے کہ ہم ان لوگوں تک آپ کو لے کر آئیں. تو روڈوں میں پیسے دے کر چلے جانا وہ تو بہت آسان کام ہے. اپنی گاڑیاں, یہ باڈی لگ گئی, کل گاڑی پھنس گئی, اس کی وجہ سے ہم یہاں نہیں آئے. پھر ٹریکٹر بلائے, اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ساری گڈی ال تک توڑ آئی ہے. ان کی وجہ سے پیسے ڈیون مسئلہ کا نہیں ہوتا, مستحق تک پہنچاون یہ بہت بڑا جہاد ہے. یہ سمجھو اساں جہاد کیتے اتوں تو کو اللہ پاک بھیجے, اساں مل گئے ہیں. اون دے نال بستی للانی دی تعمیر نو تساں کیتی ہے ماشاءاللہ, بہت وڈی گال ہے. والا بستی دوانی, ان تو بعد بستی غلزہ, ان دے وچ جڑا نا اساں لوگ بھی غیرت مند انہاں جڑا نا صبر نال پیسے گدن, جڑا انہاں دا طریقہ کار آ وہ بھی اللہ پاک تھوا کو بھی جڑا نا جڑے مخیر حضرات دیندے پین, اللہ پاک انہیں کو بھی درے دے. تو بہت وڈا جہاد ہے تھوڑا کہ اتنے مشکل راستے دے وچ کوئی مخیر حضرات آون کی تیار ہی کون ہیں. وہ تھیں ٹبی شہر تک, ریتڑا شہر تک, توسا شریف شہر دی حد تک, لیکن اتنا دور آون یہ ایک جہاد ہے ماشاءاللہ. اللہ تھوا کو تھوڑی قربانی منظور مقبول فرمائے سے, اللہ پاک تھوا جو ہے نا اجر دے. ہمارے ساتھ ٹیم ممبر میں ہمارے یاسر بھائی بھی موجود ہیں. یاسر بھائی ویسے تو ایک تاجر ہیں, لیکن اللہ کی راہ میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے, اور پھر انہوں نے نہ صرف جانے کا ارادہ کیا بلکہ انتظار بھی کیا. ہم نے کہا کہ جی انہوں نے, میں انشاءاللہ پیچھے کاروبار ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھ کے یہ ڈیلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تجارت بھی ہے, بلٹیاں بھی ہیں, ٹرانزیکشن کو بھی چیک کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں یہاں کام بھی کر رہے ہیں. تو یاسر بھائی کیسا تجربہ رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا تجربہ ہوا, اور بڑی خوشی کی بات ہوئی. میرے دل میں بڑا سکون حاصل ہوا اس بات سے, اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں ان علاقوں کے اندر ہمیں ہر نعمت اللہ نے دی ہے. اور یہ جن علاقوں میں رہ رہے ہیں یہاں پر تو بہت زیادہ فقدان ہے, وسائل کا بھی ہاں جی بنیادی سہولیات بھی موجود نہیں ہیں. کہ یہاں پر ابھی دیکھیں کہ آپ یہاں پر جو ہے بجلی بھی نہیں ہے, یہ حالات ہو پڑے ہیں. تو جانور مر رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا ہیں, بے سر و سمانی کا عالم ہے. ہر بندہ جو ہے پریشان ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک کمرہ بنا دو میرے لیے, میں اس میں اپنے خاندان کو بٹھا لوں, وہ بیٹھ جائے گا, میں کسی کام پر نکلوں گا تبھی, جب میرا گھر محفوظ ہوگا تو پھر ہی میں گھر سے نکلوں گا نا. یاسر بھائی ایک چیز آپ نے یہاں پہ دیکھی ہے, یعنی ہم نے خواتین نہیں دیکھی یہاں پہ, یہاں پردے دار
عزت دار لوگ ہیں, عزت دار اپنی تو خواتین کو ہاں جی، محفوظ. محفوظ. تو جب ان کے پردے گرتے ہیں, ان کی دیواریں گرتی ہیں, تو کتنی تکلیف میں یہ لوگ ہوتے ہوں گے بیچارے. ناظرین, ہمارے ساتھ شہزاد بھائی بھی موجود ہیں, اس علاقے کے ہی ہیں. چونکہ یہاں کی سیاست سے بھی ان کا کچھ تھوڑا بہت تعلق ہے, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ ہمارے سیاستدان ہیں نہیں اس علاقے کے, یہ پاکستان کا علاقہ نہیں ہے, یا سو رہے ہیں, یا وہ پاکستان سے باہر چلے گئے, کیا معاملہ ہے شہزاد بھائی؟ سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ لاہور سے ہمارے لیے تشریف لائے اللہ تعالیٰ قبول اور مستحقین تک امداد پہنچانے کی کوشش کی. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم دے. آمین. اور رہی بات سر سیاستدانوں کی, تو اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. ہدایت دے. ہمارے حکمرانوں کو اتنا تو کرنا چاہیے کہ ووٹ لینے کے لیے ہم ان کی گلیاں پکیاں کروا سکتے ہیں, بے شک یار ان کی جان بچانے کے لیے, ان کا پردہ قائم دائم رکھنے کے لیے ہم ان کے مکان نہیں بنوا سکتے, یہاں اپیل نہیں کر سکتے. جن کے پیچھے ہم مرتے ہیں, ایک اشارے پر ہم مر جاتے ہیں. کوئی سیاسی ایسا نہیں ہے جو ان لوگوں کی مدد کے لیے آیا. اللہ پاک نے, ہاں اللہ پاک نے بھیجے ہیں, اس نے اپنی طرف سے اللہ والے بھیجے ہیں. ہم جتنے بھی جو ہے وہ اعمال کے حوالے سے سست کاہل ہیں, لیکن بہرحال امت مسلمہ میں یہ ایک خوبی ہے کہ جب ان پہ, قوم پہ, امت پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی, ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ ہم نے فیلڈ میں کام کرتے ہوئے دیکھے, اور بلا تفریق وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے تعاون کرتے ہوئے, مدد کرتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کہ آپ دیوبندی ہیں, بریلوی, اہل حدیث, بلکہ الحمدللہ ان کے دل جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. جو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان سیلاب زدہ علاقوں میں خود بھی جائیں, اپنے بچوں کو لے کے جائیں, ان کو دکھائیں کہ بیٹا یہ دیکھیں کن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم آپ سے قطعاً یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے سپورٹ کریں, ہم یہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں تک پہنچیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دل کھول کے تعاون کریں. یہ وقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا لینے کا, اللہ کو راضی کر لینے کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر جو ہے وہ ناراضگی اس کو دور کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کاوشیں, کوششیں قبول فرمائے اور ہمارے ان بہن بھائیوں کی تنگی تکلیفیں, پریشانی, مجبوریوں کو دور فرمائے. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار فریدن آوہا مڈی اجڑی جوک وساوے ہائے مینوں رو